حضرت مولانا احمد شہید صاحب. اس سے پہلے ذرا آپ اپنے جاگنے کا مظاہرہ کر دیں. دوسری بات ہے سردی اگر آپ قریب ہو جائے تاکہ یہ رات کھڑے ہیں کہ بیٹھ جائیں آپ کو گرمی محسوس ہوگی پھر ان شاء اللہ, کیونکہ جب دل ملیں گے رگڑ پیدا ہوگی تو کچھ فرمائش ہوگی. ذرا آپ آگے ہو جائیں, ان کو جگہ مل جائے تاکہ قرآن کی محفل ہے, جب قرآن بیٹھ کر پڑھے تو دل پر اثر بھی ہوگا. مزید آگے ہو جائیں, شور نہ لگے. لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأطهياء. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محبوب حالوں کا کحال یوسف، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو
میں اللہ کریم نے مصر میں بادشاہی عطا فرمائی، میں اللہ کریم آپ کو مدینے میں بادشاہی عطا فرماؤں گا۔ حالوں کا کہال یوسف، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ظلم کرنے والے بھائیوں کو میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، میں رب العالمین زیادتی کرنے والی برادری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دوں گا۔ حالوں کا کہال یوسف، میرے محبوب جس طرح حضرت یوسف نے ظلم کرنے والے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آپ ظلم کرنے والی برادری کو معاف کر دیں گے۔ حالوں کا کہال یوسف، جیسے حالات حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے علیہ الصلوۃ والتسلیم، ویسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے ہیں، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات بہت حد تک آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ دیکھیے کلام مقدس کا انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی یوسف واخوته آیات آیت نمبر 7، سورت کا نام سورت یوسف، میرے سامنے 12واں پارہ۔ فرمایا مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے کے اندر سوال کرنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی موجود نہیں ہے، بلکہ لآیات، بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ کریم قصہ کیسے چلا، اشارہ عرض کرنے لگا ہوں احباب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اکٹھے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے مشورے کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہمارا ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام جتنا پیار حضرت یوسف کے ساتھ کرتا ہے اور جتنا پیار اس کے سگے بھائی بنیامین کے ساتھ کرتا ہے، اتنا پیار ہمارے ساتھ نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمارے ساتھ پیار والد سے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، گھر کے کام کاج کرنے والے بھی ہم، سارا کاروبار سنبھالنے والے بھی ہم، امور خانہ داری کا انتظام کرنے کا اسباب مہیا کرنے والے بھی ہم، خدمت کرنے والے ہم، اور ابا جان زیادہ پیار حضرت یوسف سے کرتا ہے۔ ہمارے والد صاحب کو غلطی لگی ہوئی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں کہنے لگے اقتلوا یوسف اقتلوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم فتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا قتل نہیں کرتے پکڑ کر ایسی سرزمین میں جا کر ڈالو کہ حضرت یوسف واپس نہ آ سکے۔ جب حضرت یوسف نہیں ہوگا اس کے حصے والا پیار تمہیں مل جائے گا۔ حضرت یوسف کے قتل کا منصوبہ، حضرت یوسف کی
جدائی کا منصوبہ بھائی آپس میں تیار کر رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام والد کو پتہ کوئی نہیں، والد کو پتہ، اللہ کے لیے قرآن کی تائید تو کر دیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام والد کو اپنے بیٹوں کی سازش کا پتہ، سب کو جاننے والا کون ہے؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کا نام محبت سے لیجیے، کیا پتہ اللہ میرا سوال اور آپ کا جواب قبول کر کے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تمام حالات کا علم رکھنے والا کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے بیٹے کیا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ کہنے لگے حضرت یوسف کو قتل کرنے کے بعد یا کسی اور زمین میں پھینکنے کے بعد تم توبہ کر لینا، نیک بن جانا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ منصوبہ جب انہوں نے آپس میں پیش کیا، اللہ فرماتے ہیں قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، بڑا بھائی بول پڑا، کہنے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ اللہ راضی یہ کو قتل کرنے کے قابل ہے، قتل نہ کرو، یہ مشورہ میں نہیں دیتا۔ پھر کیا کرنا چاہیے بھائی جان؟ کہنے لگا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی کنویں کے جالے کے اندر جا کے رکھا ہو سکتا ہے کوئی قافلہ جا رہا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لیتا جائے، جب قافلے والے کنویں پہ آئیں گے تو لٹکائیں گے، حضرت یوسف کو نکالیں گے، لے جائیں گے، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہے تو یہ کام کرو، قتل کا مشورہ میں نہیں دیتا، کنویں والا مشورہ میں دے رہا ہوں۔ اب یہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام والد کی خدمت میں آ گئے اور آ کے عرض کیا کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، ابا جان ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ حضرت یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے بیٹو؟ ابا جان بات یہ ہے کہ ہم روزانہ جاتے ہیں جنگل کے اندر سیر کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے، ہمارا دل چاہتا ہے ہمارا بھائی یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہیے، اور دل ہو مانا غیرتا ویلاب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آج کا دن تو گزر چکا ہے، کل بھیج دیں، جنگل میں جا کے بھاگے گا، دوڑے گا، ورزش کرے گا، جنگل کے میوے کھائے گا، ہم حفاظت کرنے والے موجود ہیں، کسی قسم کا خطرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دل میں منصوبہ اور ہے، زبان پر بات اور ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے موجود ہیں، بیٹے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہے ہیں، لیکن دل کا منصوبہ اور ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اللہ کا نام تو محبت سے لے لیجیے، دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ دل میں بات اور، زبان پر بات اور، حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے موجود ہیں، لیکن سامنے باتنے والے بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ، محبت سے اللہ کا نام دل کا حال جاننے والا دل کون ہے؟ میں مانتا ہوں احباب، تسلیم کرتا ہوں، ہماری کسی کے ساتھ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کی کردار خوشی کرنا یہ ہمارا مشن نہیں ہے، میں تو دعوت سے ذکر دے رہا ہوں، مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو تو چپراسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا، مانتا ہوں، اس لیے چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، کون سا پروگرام لے کے آیا ہے، کون سا کام لے کے آیا ہے، کون سے علاقے کا بندہ آیا ہے،
اکثر کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، اس لیے چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے۔ اور سورت کا نام سورت قاف، یہ میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اللہ، سورت قاف آیت نمبر 16، 26واں پارہ، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، انسان کے دل کا حال جاننے والا بھی اللہ، انسان کی شہرت سے زیادہ قریب بھی اللہ۔ مانتا ہوں احباب، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اور اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت۔ آپ کا قرآن مجید کے مطابق کیا عقیدہ ہے کہ اللہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے؟ محبت کے ساتھ، اللہ ہم سے کتنا قریب ہے؟ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جو پروردگار شہرت سے زیادہ قریب ہو، وہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت۔ میں آپ احباب کی منت کرتا ہوں اللہ کے لیے سیڑھیوں والی مثال نہ دینا۔ سیڑھی کی تو ضرورت اس وقت پڑا کرتی ہے جب چھت دور ہو، کوٹھا دور ہو، اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہے۔ اور اللہ کریم کی شان کیا ہے؟ فرمایا نعلم ما توسوس بہ نفسہ، میں اللہ بندے کے دل کا حال جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کا حال جاننے والا ہو وہاں چپراسیوں والی مثال دینے کی ضرورت۔ دل کا حال جاننے والا پھر کون ہے؟ اور محبت سے اللہ کا نام لیں گے تو میں ایک اور جملہ کروں گا، دل کا، میرے دل کا، آپ کے دل کا، تمام کائنات والے انسانوں کے دل کا حال جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، میرے بھائیوں کی تصدیق قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا۔ دل کا حال جاننے والا کون ہے؟ اگر میرا اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گونگوں کی کون سنتا؟ جو گونگے زبان سے مانگ نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، زبان سے یا رحمان کہہ نہیں سکتے، کوئی پرواہ نہیں بندہ۔ اگر زبان سے مانگنے کی طاقت نہیں ہے، دل سے مانگنا تیرا کام ہے، سن کے جھولی بھرنا اللہ کا کام ہے۔ سورت کا نام سورت النمل، قرآن مجید کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے 20واں پارہ، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، وہاں قرآن تیرے سمجھانے کے انداز سے قربان جاؤں۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء، آیت نمبر 65، سورت النمل 20واں پارہ۔ فرمایا مجبور بندہ جس وقت رب العالمین کو پکارے، یجیبو، جی کر کے جواب دینے والا کون ہے؟ جی کر کے جواب دینے والا آئے تو صحیح بندہ، ہائے افسوس ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا سے کسے تب سے دعا ملتا نہیں۔ آئے تو صحیح کوئی بندہ۔ اللہ میرا ایک سوال ہے، بندہ کیا سوال ہے؟
میں کس وقت تجھ سے مانگوں میرے اللہ؟ ذرا اپنے دربار کا کوئی وقت تو بتانا، دنیا کے درباروں کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا اجازت قرآن قربان جاؤں تیرے سمجھانے پر۔ اوہو میں تو دفتر گیا، چپراسی کہنے لگا مولانا آپ تو دیر سے آئے ہیں، چھٹی ہو گئی ہے، مہربانی کرو یار بڑا سفر کر دو۔ مولانا عجیب بات آپ کہتے ہیں، چھٹی ہو گئی ہے، خیر کل چلے گئے، اب تو دفتر بند ہو گیا ہے، اب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں نے بڑی منت کی، چپراسی نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، اے میرے اللہ اپنے دربار کا وقت بتا۔ فرمایا اجازت جب بندہ میں اللہ کریم کے دروازے پر آئے، میں اللہ نے اپنے دربار کو تالا کبھی نہیں لگایا۔ اللہ تیرے دربار پر آنا ہو تو وقت کیا ہے؟ فرمایا اجازت میرے دروازے پہ آنا ہو تو مرضی میری نہیں مرضی تیری، مرضی تیری۔ دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں، دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دے ہن تعطیلاں، دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں۔ محبت سے اللہ کا نام لے لیجیے، دل کا حال جاننے والا دل کون ہے؟ سامنے کھڑے ہیں بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، زبان پر بات اور ہے دل میں بات اور ہے، لیکن دل کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہتے ابا جان حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، جنگل میں بھاگے گا، دوڑے گا، ورزش کرے گا، جنگل کے میوے کھائے گا، حفاظت ہم کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایک مجھے فکر ہے کیا؟ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا، سورت کا نام سورت یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے خطرہ اور فکر مجھے یہ ہے، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ جس جنگل میں تم جایا کرتے ہو شکار کرنے کے لیے، اس جنگل میں بھیڑیے زیادہ رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھ دوسری طرف ہٹے اور میرے معصوم یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ واہ جان واہ، ہمارے ہوتے ہوئے اور کھا جائے بھیڑیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ کہنے لگے ابا جان اگر ہمارے ہوتے ہوئے حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہنے لگے ابا جان بار بار جو بھائی کہہ رہے ہیں تو ایک دن کے لیے اجازت دے دو۔ اچھا بیٹا چلو ٹھیک ہے کل چلے جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال تھا ایک دن کے لیے اجازت دے رہا ہوں، اللہ کی تقدیر ہنس رہی تھی میں 40 سال ملاقات نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ مرضی کس کی پوری ہوئی؟ صبح ہوئی چل پڑے۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب صبح لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو چلے بستی سے باہر پہنچے، ایک بھائی نے مارا تھپڑ۔ بھائیو یہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بے قرار ہو کے اٹھے، دوسرے بھائی نے تھپڑ مارا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو مارتے بھی جا رہے ہیں، حضرت یوسف فریاد کرتے جا رہے ہیں، کرتا بھی اتار ڈالا،
اللہ کریم فرماتے ہیں فلما ذهبوا به فأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، اور کنویں کے جالے میں رکھنے کا منصوبہ بھی تیار کر لیا، کرتا بھی حضرت یوسف کا اتار لیا۔ اللہ کے لیے قرآن میرے سامنے، ذرا خدا کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ذرا قرآن کی تعریف تو کرتے جائیے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میرے بیٹوں نے میرے محبوب یوسف کے ساتھ یہ ظلم کرنا ہے تو کبھی بھی ساتھ بھیجنے کی اجازت نہ دیتے۔ قرآن سچا، قرآن سچا، اللہ رضیو قرآن سچا۔ میں نے قرآن مجید سے پوچھا قرآن تو بتا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کریم کے قرآن نے مجھے مسئلہ سمجھایا۔ سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور آیت کا نمبر 65۔ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی۔ اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ اور یہ جملہ بھی آپ دھیان سے سن لیجیے، جو انبیاء علیہ السلام کا مقام نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، جو انبیاء علیہ السلام کی شان نہیں مانتا ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کرے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، جو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، اور جن کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو ان کی ولایت کو نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوت برحق، آپ کے جتنے اللہ کے رسول گزرے تمام کی رسالت برحق، پیغمبروں کی پیغمبری برحق، اولیاء کرام کی ولایت برحق، بزرگوں کی بزرگی برحق، لیکن عالم الغیب صرف کون ہے؟ آسمانوں والی مخلوق عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق عالم الغیب نہیں۔ علم غیب صرف کس کی صفت ہے؟ یہ میرے سامنے قرآن ہے۔ سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے، تمہیں جہانیاں ماریا جاسی جرا ہاتھ قرآن بھی بھنے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آگے بھی ترجمہ کر دوں، اگر اجازت ہو آپ کی۔ ماشاءاللہ دیکھنا جی، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، اور لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر پکار رہے ہیں میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں ہے، لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں فرمایا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا، جس کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کے حالات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ پوچھا کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کا اعلان سچا؟ محبت کے ساتھ قرآن کا اعلان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہ چلا۔ اگر پتہ ہوتا انہوں نے یہ زیادتی کرنی ہے کبھی اپنے بیٹے کو ساتھ روانہ نہ کرتے، کنویں کے جالے میں رکھا۔ رب العالمین نے گفتگو شروع کر دی۔ اللہ کریم فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ 12واں پارہ سورۃ یوسف، وہاں قرآن تیرا انداز
میرے سامنے آیت نمبر 15 کھلی ہوئی ہے. رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بات شروع کر دی، دل میں بات ڈالی. آج تیرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، کرتا بھی اتار ڈالا، کنویں کے جالے میں تجھے رکھا. میں اللہ ایک وقت لے آؤں گا، آج تو نیچے ہے، بھائی اوپر ہیں. میں اللہ کا وعدہ ہو گیا، ایک وقت میں اللہ کریم لے آؤں گا کہ تو بادشاہی کے تخت کے اوپر ہوگا اور یہ نیچے کھڑے ہو کر تجھ سے جھولیاں پھیلا کر خیراتیں مانگ رہے ہوں گے. میں آپ سے دردمندانہ گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو فخر نہ کرنا، اللہ نے آپ کو جائیداد دی ہے ناز نہ کرنا، اللہ نے آپ کو دنیا کی عزت دی ہے اس پر فخر نہ کرنا. جس اللہ نے مال دیا ہے در در کا بھکاری بھی بنا سکتا ہے، جس اللہ نے جائیدادیں دی ہیں وہ اللہ جائیداد سے محروم بھی کر سکتا ہے. اللہ پھر منظر لے بھی آیا. یہ بات ذہن نشین رکھیے. ایک اور بات مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا اور بہت بڑا مالدار خامد دروازے پر دستک ہوئی. پہرواز آئی، غریب ہوں، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر ایک روٹی کا سوال ہے. بیوی اٹھی، روٹی اٹھائی، جانے لگی. خامد نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہ باہر دروازے پر ایک غریب بھوکا آیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر روٹی کا سوال کر رہا ہے، روٹی دینے کے لیے جب خامد کا بیٹھ گیا، خود دروازے پر گیا اور سوال کرنے والے کو جو روٹی کا سوال کر رہا تھا اسے دھکے دے دے کر بھگا دیا. ہم نے تیرے لیے تو کھانا نہیں تیار کیا، جا جا اپنا کام کر، ہمارے دروازے پہ مانگنے آ گیا. اللہ کریم کو یہ عذاب پسند نہ آئی. بہتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت در حق پار استقبال میں آید. مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی حالے، دل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا. روتا ہوا چلا گیا. سوال کرنے والا پریشان ہو کے روتا ہوا چلا گیا. اللہ کی قدرت، خان صاحب کے مال پر سوال آنا شروع ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا شروع ہو گیا، جائیداد ساری بکنا شروع ہو گئی. اتنا غریب اور بھوکا بنا کہ بیوی کو کہنے لگا میں تو اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، تجھے کہاں سے کھلاؤں گا. بیوی کو طلاق دے دی. عزت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لینا. اللہ کی قدرت، عزت کے بعد بیوی نے دوسری جگہ شادی کر لی اور دوسرا خامد پہلے سے بھی بڑا مالدار تھا. مدت گزر گئی، دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں. دوسرا خامد یہ بھی باہر آواز آئی، غریبوں مسکینوں اللہ کے نام پہ روٹی کا سوال ہے. بیوی اٹھی، روٹی اٹھائی. خامد نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہ لگی جی باہر غریب آیا ہوا ہے، روٹی کا سوال کر رہا ہے، اللہ کے نام کا سوال ہے، روٹی دینے جا رہی ہوں. خامد نے کہا نہیں نہیں، ایک روٹی نہ لے جا، 3-4 اور روٹیاں بھی لے جا، کیا پتا کئی وقتوں کا بھوکا ہو. بیوی نے روٹی اٹھائی، دروازے پہ پہنچی. فقیر سامنے کچکول لیے کھڑا ہے. جب روٹیاں ڈالنے، اللہ، فقیر کے چہرے پر نظر پڑی، رو کے چیخ مار کے پیچھے ہٹائی، ساروں قطار آنسو بہنے لگے. خامد بے قرار ہو کے اٹھا، کیا بات ہے، روٹی کیوں ہے؟ رو کے کہنے لگی کہ ہمارے دروازے پر جو روٹی مانگنے آیا ہے میرا پہلا خامد ہے. پریشان کیوں ہوتی ہو، روتی کیوں ہو؟ رو کے کہنے لگی اے میرے خامد، مجھے وہ منظر یاد آ گیا. احباب، اللہ سے ڈر کر جملہ سنیے گا. اللہ کی بے نیاز ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا.
اللہ ہمیں آکڑ سے بچانا، اللہ ہمیں غرور سے بچانا، ہم گنہگار ہیں۔ خامد نے پوچھا روتی کیوں؟ رو کے کہنے لگی مجھے منظر یاد آ گیا ہے، یہ میرا خامد آج جو در در پر روٹی کا سوال کرتا پھر رہا ہے، یہ میرا خامد اور میں کھانا کھا رہے تھے، باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی، ایک فقیر نے اللہ کے نام پہ روٹی مانگی تھی، میں اٹھی تھی روٹی دینے کے لیے، لیکن اسی میرے خامد نے فقیر کو دھکے دے دے کر بھگا دیا تھا۔ آج مجھے منظر یاد آ گیا کہ فقیر کو دھکے دینے والا در در کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ دوسرے خامد نے حیران ہو کے کہا اے میری بیوی، تیری بات کرنے سے مجھے بھی منظر یاد آ گیا، تمہارے دروازے پر جو روٹی مانگنے آیا تھا وہ فقیر میں تھا۔ واہ بے نیاز تیری بے نیازی، در در کے دھکے کھانے والے کو اللہ کریم نے مالدار بنا دیا اور دھکے دینے والے کو در در کا بھکاری بنا دیا۔ کہہ دیجیے اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، حضرت یوسف کو کنویں کے جالے میں رکھا، حضرت یوسف کو دھکے دیے، پاؤں سے جوتی اتاری، کانٹے بچھا کے جوتی، کانٹے بچھا کے ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلایا، 40 سال بعد اللہ کریم وقت لے آیا، آج حضرت یوسف کے سامنے رو رہے ہیں۔ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا، یہ میرے سامنے 13واں پارہ، سورت کا نام سورت یوسف۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ آیت نمبر 88۔ 40 سال گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے اوپر وزارت خزانہ کے منصب پر موجود ہے اور سامنے 10 بندے رو رہے ہیں، جھولیاں پھیلا کے رو کے کہتے ہیں وزیر خزانہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، بڑی پریشانی ہے اور ہم تیرے پاس بھیڑوں کی اون لے کر آئے ہیں، یہ قبول کر لے، اور پہلے بھی تو نے ہمیں گندم کی بوریاں دی تھی، آج بھی ہمیں گندم کی بوریاں پوری دینا، اور اگر گنجائش ہو تو تصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات بھی کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقے خیرات کرنے والوں کو اچھے بدلے دیا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے نیچے کھڑے ہو کر جھولیاں پھیلا کر خیراتیں مانگ رہے ہیں، یہ تبدیلیاں لانے والا کون ہے؟ اللہ کا نام محبت سے کون ہے؟ اللہ۔ روتا ہوا دیکھا اللہ، حضرت یوسف نے بے قرار ہو کے فرمایا قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، ہونے والوں، میرے سامنے جھولیاں پھیلانے والوں، خیرات مانگنے والوں، تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ آج سے 40 سال پہلے تم نے اپنے بھائی حضرت یوسف سے کیا کیا زیادتیاں کی تھیں، کرتا اتارا تھا، کانٹوں پہ چڑھایا تھا، تھپڑ مارے تھے، دھکے دیے تھے، والد سے جدا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حیران ہو کر دیکھا تو بچپن والے نقش و نگار یاد آ گئے اور تڑپ کے
کہنے لگے کالو انک لانت یوسف، سچی بات بتا تجھے اللہ کی ذات کا واسطہ، جس وقت ہم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی تھی، یا تو ہمارا بھائی یوسف تھا یا ہم تھے، تیسری تو اللہ کی ذات تھی، یہ تو 40 سال کی مدت گزر چکی ہے، یہ تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ سچی بات بتا تجھے اللہ کا واسطہ، ہمارا مظلوم بھائی یوسف تو نہیں ہے؟ بے نیاز تیری بے نیازیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، واقعی میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین بیٹھا ہوں۔ آپ یوسف ہیں؟ اللہ، ہمیں یہ سوال کا جواب تو دے دیجیے۔ یہ پوچھو کیا سوال؟ کہنے لگے ہم نے تو تجھے نیچے رکھا تھا، اوپر کیسے آ گیا؟ ہم نے کرتا اتارا تھا، عالیشان لباس کیسے مل گیا؟ ہم تو تجھے نیچا کرنا چاہتے تھے، بلندیاں کیسے مل گئی؟ ہم ہوتے تو فخر کرتے، آکڑ کرتے، ہمارے پاس ذرا جیب میں 2 پیسے آ جائیں ہم کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ہمارے پاس تعداد زیادہ ہو جائے ہم کسی بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ قربان جاؤں، ساری امت کی عاشقی اکٹھی کرو، پیغمبر کی عاشقی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے قرار ہو کے فرمایا مجھے کہتے ہو یہ مقام کیسے مل گیا؟ قد من اللہ، کس کا احسان ہے؟ اللہ کا نام محبت ہے، کس کا؟ کس کی مہربانی ہے؟ کس کا احسان ہے؟ اللہ، میں کیا چیز ہوں؟ اللہ کے نیک بندوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمان اللہ آپ ولیوں کو مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ جو نہیں مانتے شاید وہ جواب نہیں دے رہے، آپ اللہ کے سچے ولیوں کو مانتے ہیں؟ مجھے تسلی تو ہو نا، قرآن پاک میرے سامنے، جن ولیوں کی اللہ کا قرآن تعریف کرے آپ ان ولیوں کو مانتے ہیں؟ پر اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ میں اللہ کا ولی اسے مانتا ہوں، میرا عقیدہ، میری جماعتی شاط و توحید و سنت کا عقیدہ، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو، نمبر 2 دل صفا ہو، دل صفا ہو، دل میں دنیا کا لالچ نہ ہو، دل میں رب العالمین بستا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، دل صفا ہو، زبان پہ ذکر خدا ہو، وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ ہو۔ خدا کی قسم ایسے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، ایسے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، خدا کی قسم۔ اللہ کے سچے ولی حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں خیال ولیوں میں فخر ہوتا ہے یا عاجزی ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں فرمانے نہ میں پھر نہ پاچھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہو تے نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں سے آئی ہوں رتی ہواں من رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں ہوں وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو وزن تے تول پورا ون ہو سی باہو
فضل الہی ہو. کام کس کے فضل سے بنتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بھائیو میرا کمال نہیں ہے، یہ مرتبے دینے والا کون ہے؟ اللہ کا نام محبت سے احسان کرنے والا کون ہے؟ اور ہماری اردو میں کیا ترجمہ ہوگا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، فقط تیری بندہ پروری ہے. کرم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام محبت سے مہربانیاں کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں، قرآن میرے ہاتھ میں، خدا کے لیے قرآن کی تعریف کرتے جائیے. 3 میل کا فاصلہ آ گئے بھائی. تو جو میں نے تو اپنے محترم بھائی حاجی محمد شبیر صاحب سے معذرت کی. آج کل میاں وادی میں ہمارا دورہ تفسیر شروع ہے. میں روزانہ 9 گھنٹے سبق پڑھاتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں روزے کی حالت میں 9 گھنٹے سبق پڑھانا. اب میری صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میں نے حکم کی تعمیل میں حاضری دی ہے. کیا پتا یہ درد دل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس ناکارہ صحت کے ساتھ اس لیے عرض کرنے حاضر ہوں. کیا پتا ماہ رمضان برکت کا مہینہ ہے، اللہ ایک لفظ قبول کر کے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ اللہ. 3 میل کا فاصلہ کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام موجود، حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے اندر، اور 3 میل کے فاصلے میں کنویں میں موجود حضرت یوسف کے حال کا پتہ. سب کو جاننے والا کون ہے؟ خدا کے لیے حضرت والوں یہ تو بتا دو، اگر سب کو جاننے والا اللہ تو پھر عبادت کے لائق بھی، اگر سب کو جاننے والا اللہ تو پھر پکاروں کے لائق بھی. اللہ اللہ. مچھلی کے پیٹ کے اندر، پانی کے اندھیرے کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر، بادلوں کے اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا حال جان کر پکارے ان کی بھی سننے والا. 18 سال کے بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی آہوزاری سننے والا بھی اللہ. اور 120 سال کی عمر والے بوڑھے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی بیٹے کی دعا کو سن کر بیٹے کی نعمت دینے والا بھی اللہ. عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ محبت سے اللہ کا نام کس سے مانگا؟ اگر سب کو جاننے والا اللہ ہے تو اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ شیخ القرآن کی کیا غلطی تھی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اسرے چل گئے، 18 قاتلانہ حملے ہوئے. غلطی کیا تھی؟ ہمارے علاقے میں آج بھی وہ بندہ زندہ موجود ہے جو کہتا ہے میں تلوار لے کر چادر میں چھپا کر حضرت شیخ القرآن کی کرسی کے قریب بیٹھا. آج بھی وہ بندہ زندہ ہے، بوڑھا ہے، کہتا ہے میں تلوار لے کر چادر میں چھپا کر ساتھ بیٹھا تھا. کہ اگر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے ذرا بھی مسئلہ غلط بیان کیا، مجھے تو مخالفین نے بھڑکا کر بھیجا تھا کہ تو نے شیخ القرآن کی گردن اڑانی ہے. کہتا ہے میں حضرت شیخ القرآن کو شکار کرنے آیا تھا، قرآن سن کر خود شکار ہو گیا. آج بھی ہم توحید بیان کرتے ہیں جو حضرت شیخ القرآن کو قتل کا منصوبہ بنا کر آنے والا تھا، آج اس کی اولاد ہمارے پائے ہے.
حضرت شیخ القرآن کی زبان سے قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی. آیا تھا قتل کرنے کے لیے، جب قرآن سنا حضرت شیخ کے قدموں میں گر پڑا، رو کے کہنے لگا شیخ آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی زبان سے قرآن سن کر اللہ کریم نے میرے دل کی دنیا تبدیل کر دی ہے، مہربانی کر کے مجھے بھی اپنا مرید بنا لو. جو عقیدہ آپ نے قرآن والا بیان کیا ہے آج کے بعد میرا عقیدہ بھی قرآن والا ہے. کیا غلطی تھی، قصور کیا تھا؟ یہی نعرہ لگایا، گردن پہ اترے چل گئے، قاتلانہ حملے گوارا کیے، لیکن نعرہ لگایا اگر حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا اللہ سے مانگا تو ہمیں بھی اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ کس سے مانگنی چاہیے؟ تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں احباب، انبیاء کا عاشق وہ ہے، نبیوں کو ماننے والا وہ ہے جس کا عقیدہ بھی نبیوں والا ہو، جس کا عقیدہ بھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا عقیدہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا عقیدہ، حضرت یونس علیہ السلام کا عقیدہ کہ پکارے اور دعائیں سننے والا کون ہے؟ جس کو پکارا. آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے، 3 میل کا فاصلہ، کنویں میں بیٹا موجود ہے، باپ کو پتہ نہ چلا. اگر پتہ ہوتا تو جا کر نکال نہ لیتے، عالم الغیب صرف اللہ ہے. آ گئے روتے ہوئے، یہ کیا؟ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. آ گئے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے. ہائے 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 ہائے، کیا فرق کیا ہے؟ تو خیر تو ہے. کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو؟ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. ہم حضرت یوسف کو لے کر گئے اور آپس میں دوڑ کرنے لگے، کون ہم میں سے زیادہ تیز دوڑتا ہے. ہم نے حضرت یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا، سامان محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے، حضرت یوسف محفوظ جگہ بیٹھا ہوا تھا. بس ہم تھوڑا آگے بڑھے، حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. ابا تجھے یقین نہیں آئے گا، یہ دیکھ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے باپ جاؤ والا قمیصہ بدم کذب، یہ دیکھ لو بھی لگا ہوا ہے قمیص پر، کرتے پر. اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا واہ، بھیڑیا بدماش بھی تھا، شریف بھی تھا. ابا جان کیا مطلب؟ فرمایا بدماش اتنا تھا کہ ہڈیاں بھی ساتھ کھا گیا. گوشت کھایا کرتے ہیں، ہڈیاں تو نہیں کھایا کرتے. اور شریف بھی اتنا تھا کہ قمیض اتار کر تمہارے حوالے کر دی اور خود کھا گیا. اب جانا یہ کیا فرما رہی ہے؟ اگر بھیڑیا کھاتا کم از کم قمیض تو پھٹی ہوئی ہوتی. او ہو درو گورا حافظہ نہ باشد کوڑیاں کا چیتا نہیں ہوتا. قمیض پر خون تو لگایا لیکن قمیض پھاڑنا بھول گئے. عربی کلام میں قمیض اس کرتے کو کہتے ہیں جو پھٹا ہوا نہ ہو. اوئے اوئے اوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا کھاتا تو کم از کم قمیض تو پھٹی ہوئی. بڑا شریف تھا، قمیض اتار کر بڑے پیار کے ساتھ تمہارے حوالے کا دی، یہ لے جا کر ابا جان کو دے دینا اور خود کھانے لگ گیا.
قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنا تمہارا کوئی منصوبہ ہوگا، میرے معصوم یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہوگا، بھیڑیا کھاتا تو قمیض پھٹی ہوئی ہوتی، اب میرے اوپر امتحان آ گیا ہے، میں کیا کروں گا؟ فصبر جمیل، ماتم کروں گا، فصبر جمیل، ماتم کروں گا، ماتم نہیں ماتم نہیں کروں گا، فصبر جمیل، کیا کروں گا؟ صبر کروں گا، اور صبر بھی ایسا کروں گا کسی کے سامنے شکوہ شکایت بھی نہیں کرنی، میرے اوپر امتحان آ گیا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سے مدد بھی مانگتا رہوں گا، اللہ اس امتحان میں مجھے کامیابیاں دے دے۔ یہ تو فرما رہے ہیں صبر کروں گا، لیکن 3 میل کے فاصلے پر کنویں میں حضرت یوسف موجود ہے، لیکن جا کر نکالا نہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کا پتہ سب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، تیری قدرت پر حیران ہوں، نہیں بتانے پر آیا تو 3 میل کا فاصلہ ہے، کنویں میں موجود ہے، نہیں بتایا، اور جب بتانے پہ آیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، ابھی ایسے میں نے منظر عرض کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرنے کے بعد فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ بھائی قمیص تو ہم پہلے بھی لے کر گئے تھے، فرمایا ہاں 40 سال پہلے قمیض لے کر گئے تھے، لہو کے ساتھ لگ پر کرنے کے بعد، لیکن وہ غم والی قمیض تھی، اب میں غم مٹانے والی خوشی کی قمیض دے رہا ہوں، لے جاؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، آیت نمبر 94 سورۃ یوسف 13واں پارہ۔ جب کرتا لے کر قمیض لے کر بھائی چل پڑے مصر میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کنان کی بستی کے اندر موجود ہیں، اور اپنی برادری کے بندوں کو اکٹھا کر لیا۔ میری بات سنو جی برادری والوں، جی دادا جان نانا جان کیا بات ہے، پوتے آ گئے نوازے آ گئے، فرمانے لگے اگر تم میری بات کا مذاق نہ سمجھو تو انی لاجد ریح یوسف، مجھے 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ واہ میرا اللہ، نہیں بتانے پر آیا 3 میل کا فاصلہ کنویں میں موجود ہے، نہیں بتایا، اور بتانے پر آیا سینکڑوں میل کے فاصلے سے حضرت یوسف کی خوشبو پہنچا دی۔ یہ قدرتیں ظاہر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام محبت سے کون ہے؟ ابا جان کیسی باتیں کر رہے ہو، دادا جی کیسی باتیں کر رہے ہو، 40 سال کہاں حضرت یوسف، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان پرانی محبت آپ کو یاد ہے، کہاں یوسف اور کہاں خوشبو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اب آپ اللہ کے لیے ایک مسئلہ مجھے بتائیے، آپ کے علاقے کے بے شمار بندے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، اگر کسی والد صاحب کو یہ پتا ہو کہ میرا بیٹا سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر، یا کسی اور ملک کے اندر، برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر بڑے اعلیٰ عہدے کا مالک ہے، بڑی ٹھاٹھ باٹ، بڑی شان و شوکت، بڑا آرام، بڑا سکون، بڑی قیمتی محلات، بڑے نوکر چاکر، تو والد پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ آپ محبت سے والد کیوں؟ بیٹے کو اتنا مقام ملا ہوا ہے، مرتبہ ملا ہوا ہے،
مصر کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنا ہوا ہے، نوکر چاکر، بڑی عیش، بڑا آرام، بڑا سکون، بڑا عہدہ۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا اتنا مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے تو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت۔ اور احباب یہ بات بھی سوچئے، اگر کوئی والد یہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو دبئی میں دیکھ رہا ہو، سعودیہ میں دیکھ رہا ہو، وہ میرا بیٹا جا رہا ہے، گاڑی پر سفر کر رہا ہے، فلاں عالی شان محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو والد اور زیادہ خوش ہوگا۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہوتے تو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، ہر جگہ موجود بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ اگر سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، تو عبادت اور پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ فرمایا حالوں کا کحال یوسف، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ویسے حالات پیش آئیں گے جیسے حضرت یوسف کے ساتھ پیش آئے۔ ان کو بھائیوں نے نکالا، آپ کو اپنی برادری نکالے گی، بھائیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، آپ کی برادری آپ کے قتل کا منصوبہ بنائے گی۔ میں اللہ نے وہاں ان کو مصر میں اقتدار عطا کیا، میرے محبوب آپ کو میں اللہ مدینہ میں اقتدار عطا کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے میں نے ظلم کرنے والے بھائیوں کو جھکایا، آپ کے سامنے میں اللہ ظلم کرنے والی برادری کو جھکاؤں گا۔ حضرت یوسف نے زیادتی کرنے والے بھائیوں کو معاف کر دیا، آپ بھی ظلم کرنے والی برادری کو معاف کریں گے۔ حالوں کا کحال یوسف، آپ کے ساتھ ویسے حالات پیش آنے ہیں۔ ان کو کنویں میں وقت گزارنا پڑا، آپ کو 3 دن غار ثور میں وقت گزارنا پڑے گا۔ احباب بس میری طبیعت میں شکل یہی تھی، دعا کو ہو اللہ کریم یہ الفاظ قبول کرے۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ قاری جان محمد صاحب دعا کرتے ہیں اور اسلامی کلمات میں الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے قابل سب احترام حضرات، علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں آپ حضرات نے یہاں اس جگہ اس ختم قرآن کی تقریروں کو معاف کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے کبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو زندگی عطا فرمائے، یا اللہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حق کو چھپانے سے یا اللہ محفوظ فرما، یا اللہ جب ہماری موت کی باری آئے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام